السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، ہم جس حالت میں موجود ہیں ایز اے قوم، پوری امت مسلمہ، صرف پاکستان کی بات نہیں کہ ہم دنیا میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں، تو آخر ہماری ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ تو دیکھنے پہ ہیں تو ویسے تو کافی وجوہات ہیں ہم میں، قوم کے طور پہ بھی، انڈیویجول بھی، لیکن ان میں سے 3 میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی وجہ تو اللہ کو مانتے ہوئے بھی ہم اللہ کے بہت بڑے گستاخ ہیں۔ ہماری خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، ہم نے قسم کھا لیا کہ جتنا ہو سکے ہم نے قرآن مجید کی گستاخی کرنی ہے، اللہ کی گستاخی کرنی ہے۔ خوشی کا موقع دیکھ لیں، شادی کا موقع، ہمارا کیا ہے؟ جو زمانے کی غلاظت ہو سکتی ہے ہم نے کرنی ہے، جتنی ہو سکتی ہے، انتہا درجے کی، جتنا گانا، بیہودہ ڈانس وغیرہ، جو رسول اللہ کی نافرمانی کر سکتے ہیں کرنی ہے۔ لیکن جب اینڈ پہ دلہن کو رخصت کرنا ہے تو قرآن کے نیچے سے اس کو گزارنا ہے اور احکامات قرآن کو اس کے پاؤں کے نیچے دینا ہے۔ یہ ہم پہ فرض ہو گیا ایز اے قوم۔ اور کوئی سمجھائے تو یار یہ کتنے خوشی کا موقع آتا ہے۔ یہ جملہ کثرت سے سننے کو ملتا ہے کہ ایک تو خوشی کا موقع آتا ہے، مولویوں تسی اندر وچ بھی آئی جاندے ہو، تو پھر اینڈ کے اوپر جو قرآن لے کے جا رہے ہو یہ کیا ہے؟ شیخ صاحب نے اس کے اوپر ایک بات کی تھی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ کہہ رہے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹی کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جتنی غلاظتیں ہم نے کی تھیں بیٹا یہ سب اس قرآن کے خلاف ہے، لیکن اللہ کرے تجھے اس کی برکت نصیب ہو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آج زندہ ہوتے اور ہم میں سے کسی کی شادی میں آتے، آپ کو لگتا ہے 5 منٹ سے زیادہ وہ موجود ہوتے؟ وہ صرف نکاح کا خطبہ دیتے اور اس کے بعد ہم انہیں خود کہہ دیتے یا رسول اللہ اب گانے لگنے ہیں، ڈانس ہونا، آپ نے گانے نہیں سننے، آپ نے ڈانس نہیں دیکھنا، لہٰذا اب آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن جب بیٹی کی رخصتی ہونے لگے گی تب دعا کے لیے آ جانا واپس۔ اور ایسا ہوتا ہے، یعنی ہمارے معاشرے میں ایسی شادیاں بھی موجود ہیں، بینڈ باجا ہو رہا تھا، سب کچھ ہو رہا تھا، جب دلہن اور دولہا آئے ہیں فوری طور پہ هو اللہ الذی لا الہ الا نشید چلنی شروع ہو گئی، اور جیسے وہ پہنچ گئے ہیں خطبہ نکاح ہو گیا، پھر بینڈ باجا شروع۔ تو یہ اللہ کی فرما برداری ہے، ہم اس کو گستاخی نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ دیکھیں کوئی اللہ کو گالی دے نا، وہ اللہ کو مان ہی نہیں رہا، سرے سے وہ کافر ہے۔ جیسے کوئی کسی کو اپنا باپ نہ مانے پھر وہ اس کو گالی دے، اس کی نافرمانی کرے، اس کو باپ کا نافرمان کہیں گے؟ بالکل نہیں کہیں گے۔ ایک کسی کو اپنے باپ مانتا ہو اور اس کے بعد اس کی نافرمانی کرے، اس کو گالی دے، تو اس کو باپ کا نافرمان کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں حساب الٹا ہے، ہم گستاخ رسول جو کہ اللہ کے اوپر تھوڑی بات کر دے اس کے لیے تلوار نکالنے کو تیار ہیں، خود سب سے بڑے گستاخ اپنی خوشیوں کے اندر ہیں۔ خوشی کے موقع پہ ہم سب سے بڑے گستاخ ہو جاتے ہیں۔ غم کا موقع آ جائے، کوئی فوتگی ہو جائے، میں نے اپنے کانوں سے لوگوں کو یہ کہتے سنے ہیں، ان عورتوں کو یہ کہتے سنے کہ اللہ کو رحم نہیں آیا، اللہ نے ظلم کیا، جو اپنے آپ کو کہتی ہیں ہم مسلمان ہیں، جن کے متعلق شیخ اصغر وہی صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے فرماتے تھے 7 والی گلی سے آ رہی ہوں گی نا تو جو زمانے کی حرام خوریاں کرتے ہوئے آ رہی ہوں گی، باتیں کرتے آ رہی ہوں گی، جو زمانے کی چگلیاں لگاتے ہوئے آ رہی ہوں گی، جیسے ہی پہنچیں گی پٹنا شروع ہو جائیں گی، اور وہ اللہ رسول کو برا بھلا کہیں گی، اللہ کو ترس نہیں آیا، اللہ کو رحم نہیں آیا، اور کوئی سمجھا دے گا یار ابھی غم کا موقع ہے۔ اچھا، نہ خوشی کے موقع پہ اللہ، نہ غم کے موقع پہ اللہ۔ کام پہ آ جائیں، کاروبار وغیرہ ہمارا ہو تو ہم لکھوا لیں گے برا کر کے واللہ خیر الرازقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمدی فلانی شاپ، نام کے مطلب محمدی لازم ہوگا، لیکن کھانا ہم نے حرام کا ہی ہے۔ پاکستان میں مشکل سے کوئی ادارہ ہوگا جو رشوت کے بغیر چلتا ہوگا۔ سود سارے علماء کے حرام ہے، سارے فرقوں کے نزدیک حرام ہے، لیکن سود کے بغیر ہمارا ملک نہیں چل سکتا، رشوت کے بغیر ہم کام نہیں کر سکتے۔ کاروبار میں بھی ہم نے اللہ رسول کی گستاخی، سب سے بڑی وجہ ہمارے ناکام ہونے کی یہ جو قرآن ہے نا، اس میں جو احکامات بتائے گئے ہیں وہ ہمارے لیے ہی ہیں۔ اگر سارے لوگ انسان بن کے اپنی زکاتیں دینی شروع کر دیں گے، معاشرے میں کوئی غریب رہے گا؟ جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے کے اندر سب نے اپنے زکوٰۃ دی تھی، فطرانہ دیا تھا، سرکولیشن جب مال کی صحیح ہوگی تو کوئی غریب رہے گا ہی نہیں۔ ان کے زمانے میں ہوا تھا، یہ ماضی میں ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ دوسری وجہ یہ، ایک تو ہمارا حال بہت خراب ہے کہ ہم اللہ کے بہت بڑے گستاخ، دوسرا ہم ماضی سے کوئی سبق نہیں لیتے۔ جو پچھلی قومیں گزر گئی نا، ہم ان سے کوئی سبق نہیں لے رہے۔
حالانکہ ہمارے سامنے ساری مثالیں موجود ہیں. ہمارے سامنے قوم شعیب کی مثال موجود ہے جنہوں نے ناپ تول میں کمی کی تھی، اللہ نے ان کے اوپر عذاب لایا. قوم صالح کی مثال موجود ہے جو بڑے تکبر کرتے تھے. ہمارے سامنے عاد کی مثال موجود ہے، بڑی مثالیں موجود ہیں. لیکن ہم نے کون سا مان لینا ہے؟ وہ تو چلے ہزاروں سال پرانی قومیں تھیں جو آج واقع ہو، ہم کون سا مان لیتے ہیں؟ اپنی غلطیوں سے کچھ نہیں سیکھتے ہم. جیسے یہ حال ہی کا واقعہ ہے کہ ڈور کٹنے سے بندہ جو ہے مرا، لیکن اس کے بعد مزید 2 واقعات ہوئے ہیں. حالانکہ جو ڈور کٹنے کا واقعہ تھا، بندہ مرنے گلا کٹنے کا واقعہ تھا، وہ پورے ملک کے اندر ویڈیو چلی ہے. اس کے بعد مزید 2 واقعات ہونا، اس کا کیا مطلب ہے؟ لوگ باز نہیں آ رہے. یعنی اتنا بڑا حادثہ ہونے کے بعد بھی، یہاں تک کہ اپنے فیملی ممبر کے ساتھ ہو جاتا تب بھی بچے نے فرمائش کی تو دوبارہ اس کو ضرور دلا کے دینا. ہوائی فائرنگ سب کو پتہ ہے نقصان ہوتا ہے اس سے، لیکن کرنا پھر بھی ہے، لازم ہے، فرض ہے. یہ ہماری قوم کو شاید عادت پڑ چکی ہے کہ جب تک ہم کوئی خطرناک چیز نہ کریں ماضی سے، تب تک ہمیں مزہ نہیں آتا چیز کا. پہلے ہم اللہ کے گستاخ، دوسرا ہم ماضی سے کچھ نہیں سیکھتے. تیسری چیز یہ کہ چلے خود تو خراب ہوئے ہی ہوئے، اگلی نسل کامیاب ہو سکتی ہے. ہم کچھ نہیں کر سکے، شاید اگلی نسل کامیاب ہو جائے. ہمارا کام ہے بچہ پیدا ہوا ہے اس کے ساتھ موبائل بھی گھر کے اندر آیا ہے. یعنی ماں باپ نے 3-4 سال کا بچہ سب سے پہلے تو اسکول چھوڑ دینا ہے، ساتھ ہی ٹیوشن چھوڑ دینا ہے. ماں باپ کے پاس تو وہ کم از کم رہنا، جتنا کم ہو سکے، اور جتنا رہنا ہے وہ موبائل کے پاس رہے گا، موبائل حافظ اللہ کے پاس، ماں باپ کے پاس ہی رہے گا. یہودیوں نے ایک فلم بنائی تھی، وہ 5 سال پہلے تقریباً آئی تھی، اس کا نام تھا آئی پیٹ کاٹ. تو اس کے اندر انہوں نے ایک سین دکھایا تھا کہ ایک بچہ ہے، چھوٹا بچہ، ابھی وہ اس کو پیدا ہوئے زیادہ سال نہیں گزرے ہوں گے، 3-4 سال کا ہوگا، اور ٹی وی اس کے پاس ہے، اور ٹی وی کے اندر سانپ ہے جو اس بچے کو سب کچھ سکھا رہا ہے. اور کچھ سین کے بعد انہوں نے دکھایا کہ وہ سانپ جا رہا ہے، ٹی وی جا رہا ہے، اور بچے کا دماغ بالکل کھوکھلا ہو چکا ہے، وہ بالکل اس سانپ کے نقشے قدم پہ چل رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح مسلم کے حدیث ہے کہ ایک وقت آئے گا الفتن کالحصیر، فتنہ جو ہے نا یہ چٹائی کی مانند ہوگا، اودن اودن، ایک ایک کر کے، تنکا تنکا کر کے لوگوں کے اندر یہ فتنہ ڈالے گا. ہمارے سامنے یہ ٹی وی کی مثال عام ہے، چٹائی کے مانند ہوتا ہے، یعنی بالکل دیوار کے اوپر اس طرح ہی لگتا ہے. اودن اودن، ایک ایک کر کے اس نے لوگوں کے اندر فتنہ ڈالا ہے. بچوں کو کارٹون کے اوپر لگا دیا جاتا ہے. اللہ جانتا ہے آپ ان کارٹونوں کا ترجمہ دیکھ لینا، کیونکہ آج کل زیادہ تر کارٹون انگریزی کے اندر چل رہے ہیں، لیکن ذرا خود اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں کیا کارٹون دیکھ رہے ہیں. اللہ کی قسم وہ بےہودہ کارٹون کے اندر سین دکھائے جاتے ہیں جو ہم سوچ نہیں سکتے تھے. کارٹونوں کے اندر ہم جنس پرستی کو عموم بنا دیا گیا ہے. ڈزنی کی کتنی ساری فلمیں ایسی آ رہی ہیں جن کے اندر ہم جنس پرستی کو عام طور پہ دکھایا جا رہا ہے. عموم کے کارٹون اس طرح کے ہو گئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں بچے بعد میں بڑے ہو کے جو ہیں اسلام کا جھنڈا اٹھائیں گے؟ بالکل نہیں اٹھائیں گے. تو بچوں کو تھوڑا خود ٹائم دیں، خود سے کچھ ٹائم دیں. پیدا ہوتے ہی اس کو یہ موبائل صاحب کے سامنے نہ لگا دیا جائے، یہ فتنہ ہے. میٹرک تک تو بچے کو جو ہے آزاد موبائل دینا ہی نہیں ہے. آزاد موبائل سے کیا مراد ہے کہ موبائل دے دیا، اب اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کیا دیکھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا، یوٹیوب پہ کیا دیکھ رہا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے. میٹرک تک اپنے بچوں کو بچا لو، انشاءاللہ آگے بچ جائیں گے، انشاءاللہ آگے بچ جائیں گے. وہاں تک ان کی ہسٹری دیکھ لو کہ وہ دیکھ کیا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کتنا موبائل کے اندر فوکس کر رہے ہیں. باہر کی کوئی ایکٹیویٹی رہی نہیں، بچوں کو کچھ سکھانا رہ ہی نہیں گیا. اپنے گھر کے اندر جو ہے بچوں کو قرآن مجید سکھائیں. اور الحمدللہ قرآن کے بڑے چینل ہیں یوٹیوب کے اوپر. ایک ایسا چینل ہے جو کہ کارٹون بنا کے قرآن سکھا رہا ہوتا ہے، فری قرآن ایجوکیشن کر کے. اور اس طرح کے ہزاروں ویژول قرآن کر کے چینل ہے، بڑے خوبصورت طریقے سے وہ قرآن مجید سمجھا رہا ہوتا ہے، ترجمہ آ رہا ہوتا ہے، ساتھ سین آ رہے ہوتے ہیں، بچے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. تو ایسی کوئی چیز دکھا دیں جس سے بچہ جو ہے وہ کچھ سیکھے. آتے ہی اس کو کارٹونوں پہ لگا دینا، پوئمس کے اوپر لگا دینا، اس سے وہ کوئی اخلاق نہیں سیکھے گا. یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا بچے بڑے غصے والے ہوں گے، بڑے نافرمان ہوں گے. الفتن کالحصیر، فتنہ چٹائی کے مانند ہوگا. وہ بچے کیوں اتنے غسیل بن گئے ہیں، کیوں اتنے نافرمان بن گئے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بچپن سے تو ماں باپ کو ملے ہی نہیں. وہ تھوڑی دیر کے لیے ماں باپ کو وہ ڈانٹے ہی سنتے تھے. ٹھیک ہے، پہلے ٹیچروں کے حوالے کر دینا. اسکول کے اندر ہر قسم کا بچہ ہوتا ہے، وہ غلط صحبت کے اندر گیا تو گیا، اکیڈمی کے اندر بھی یہی حال ہوتا ہے. پھر جب گھر آیا تو گھر کے اندر ماں باپ نے فوراً طور پہ اپنی جان چھڑائی ہے. یہ جان نہ چھڑائیں، بچوں کی تربیت کریں.
تو 3 باتیں ہیں. نمبر 1، ہم اللہ کے بہت بڑے گستاخ ہیں. اس چیز کو ختم کریں. اس چیز کو ہمیں اپنے اندر سے ختم کرنا پڑے گا، اور یہ قرآن کو پڑھے بغیر ختم نہیں ہونے والا. ہمارے معاشرے کے اندر کئی چیزوں کو اہمی نیکی سمجھ لیا جاتا ہے اور کئی چیزوں کو اہمی برائیاں سمجھ لیا جاتا ہے. وہ ہوتے نہیں ہیں. یہ تبھی ختم ہوگا جب لوگ قرآن مجید پڑھیں گے. باقاعدہ محمدی لکھ کے تو نشہ بیچا جا رہا ہے، بسم اللہ، اور پھر آگے نشے کی چیزیں بیچی جا رہی ہیں، حرام چیزیں بھی بیچی جا رہی ہیں. تو پاکستان کا وہ حال ہے کہ اگر دکان کے باہر واللہ خیر الرازقین لکھا ہوا ہے تو یہ بھی پتہ نہیں ہے اندر کون سا گوشت بک رہا ہے. یہ ہمارے حالات ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ کے مطلب اتنے بڑے نافرمان، یہ چشمے آسمان نے کبھی ایسا نظارہ دیکھا نہیں ہوگا، کبھی ایسی قوم نہیں آئی ہوگی. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کافر جو اللہ کو گالیاں دے رہا ہے، کیا وہ بڑا گستاخ ہے یا ہم زیادہ بڑے گستاخ ہیں؟ اور ایک اور چیز، ایک ہوتا ہے خود گناہ کرنا، خود گناہ کرنا. ایک ہوتا ہے خود گناہ نہیں کرنا لیکن دوسرے کو روکنا بھی نہیں ہے. ایسے لوگوں کے متعلق بھی بڑی وعید ہے. خود کو گناہ سے بچیں، دوسروں کو بھی روکیں، کسی حد تک روکیں. انشاءاللہ خود بخود معاشرے کے اندر تبدیلی آئے گی. جب یہ معاشرہ اسلامی طریقوں کے اوپر چلے گا نا، اللہ تعالیٰ کی رحمت خود بخود ہوگی اس کے اوپر. اگر ہم لوگ ایک حدیث سننے کے بعد چھوٹا سا عمل نہیں کر سکتے تو بھول جائیں کہ ہم غزہ کے اندر جا کے جو ہم مسلمانوں کو بچانے لگے ہیں. آج اگر غزہ کے اندر بچے شہید ہو رہے ہیں، یہ 60 ملک کی فوج کیا کر رہی ہے؟ 60 ملک والے کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں کر رہے، اور عوام کچھ نہیں کر سکتی اور کر بھی نہیں رہی اور نہ کرنے. تو ہم آپ کے جو بچے ہیں یہ کچھ بھی بن سکتے ہیں بڑے ہو کے. یہ پولیٹیشین بن سکتے ہیں، بڑے افسر بن سکتے ہیں، کچھ بھی بن سکتے ہیں. ان کی اسلامی تربیت ہوگی تو پھر ہی یہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں حضرت عمر جیسا حکمران دے. حضرت عمر جیسا حکمران ہم میں سے ہی آنے ہیں، وہ ہم میں سے ہی آنے ہیں. اگر ہم اپنے بچوں کو کچھ اسلامک تعلیم دیں گے، بچپن سے انہیں غلط اور صحیح کی تمیز سکھائیں گے، اللہ کا ڈر ان کے اندر پیدا کریں گے، تو جب وہ بڑے افسر بنیں گے تو خود بخود ان کے اندر یہ چیز موجود ہوگی. ہمارے ملک کے اندر کامیابی پھر آہستہ آہستہ اسی طرح آئے گی. یہ نہیں ہے کہ ہم صبح اٹھیں گے تو ہمارے ملک کے اندر کوئی حضرت عمر جیسا حکمران پہلے سے مسلط ہوا ہوگا. ایسا نہیں ہوگا. اللہ نے سورہ انفال میں فرمایا اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہ بدلے. سورہ انفال میں فرمایا اللہ اس نعمت کو بھی نہیں بدلتا جب تک قوم اپنی حالت خود نہ بدل دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ایک آخری بات، زمانہ گھوم کے پھر اسی جگہ آ گیا. 23 رمضان ہو گیا، 23واں روزہ، اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم نے 23 دنوں کے اندر کچھ حاصل کیا کہ اللہ کو منا سکیں. کئی لوگ ہم میں موجود تھے، آج موجود نہیں ہیں. ان میں سے شیخ اصغر بھائی صاحب بھی ہیں. 2 سال پہلے ہم میں موجود تھے، 2 سال گزر گئے ان کو فوت ہوئے. ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے بعد بھٹکنے سے بچائے اور اس مسجد کو قیامت تک قائم و دائم رکھے اور دین کا کام کرنے والا بنا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.